السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں، اے انبیاء کی امت، قرآن کے وارث، اے وہ لوگوں جنہوں نے اذانوں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے، آج وقت ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ ہوائیں تھر تھرا رہی ہیں، سرحدیں پکار رہی ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، ہمارا اصل ہتھیار وہ دل ہے، وہ پیشانی ہے جو سجدوں میں جھکتی ہے، وہ آنکھیں ہیں جو رات کی تاریکی میں امت کی سلامتی کے لیے بھیگتی ہیں۔ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں ایمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے بزرگوں نے اذان دے کر وطن بنایا تھا، اب ہم اذان دے کر ہی اس وطن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، ہر گھر کو مسجد بنا لیں، اپنے دلوں میں یہ یقین جما لیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں تو کوئی دشمن ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ قوموں کی جیت ہتھیاروں سے نہیں، اتحاد سے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو علم اور ایمان کا میدان بنا دیں، نفرت نہیں محبت پھیلائیں، افواہیں نہیں تحقیق شیئر کریں، خوف نہیں دعائیں عام کریں۔ اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، دشمن کا خوف نہ دیں۔ اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں، بدر کی کہانیاں، احد کی کہانیاں، صلاح الدین کی کہانیاں، محمد بن قاسم کی، ان سب کو یاد دلائیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو مصیبت میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو تیار کریں، علم، عمل، اخلاق اور تقوی کے زیور سے خود کو آراستہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم نئی نسل کو ملک کا محافظ بھی بنائیں اور دین کا سفیر بھی۔ ہر دل سے نکلنے والی دعا ہو، یا اللہ ہمارے وطن کو امن عطا فرما، ہمیں متحد رکھ، اپنی نصرت سے نواز، جو تو نے وعدہ کیا ہے، ہمیں خوشی اور مصیبت دونوں میں اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ یہ وقت ہے قوم کی بیداری کا، امت کی تیاری کا۔ ہم سب کا دل ایک ساتھ دھڑکے گا، ہم سب کی زبان ایک دعا بنے گی، ہم سب کے قدم ایک مقصد کی طرف چلیں گے۔ اسلام کا غلبہ، پاکستان کی حفاظت، امت کی بیداری۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ جب سرحدوں پر سناٹا چھا جائے، فضاؤں میں گرج سنائی دے، تو جان لیں وقت آ گیا ہے، نہ صرف دفاع کا بلکہ تجدید عہد کا۔ ہم صرف ایک قوم نہیں، ایک امت ہیں۔ ہم وہ چراغ ہیں جنہیں طوفان بجھا نہیں سکتے۔ جنگی صورتحال میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، سجدے گراں ہوں یا ہلکے، آنسو بہا کر دعائیں مانگیں۔ یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی مدد فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ افواہوں کو رد کر دیں، امن کا پیغام دیں، کسی کا حوصلہ مت توڑیں، ہر لفظ سے امید جگائیں۔ سوشل میڈیا پر ایک لشکر بن جائیں، ایسا لشکر جو دلوں کو جوڑتا ہے، نفرت نہیں پھیلاتا۔ اپنی نسل کو بدر اور احد کا سپاہی بنائیں، انہیں یاد دلائیں، اسلام اگر امن کا دین ہے تو عزم کی آگ بھی ہے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا قلعہ بنا لیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم قوم بن جائیں، امت بن جائیں، دعاؤں کی بارش برسائیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ جب فضا میں بارود کی بو گونجے، جب خبریں دھڑکنیں تیز کر دیں، تو وقت ہے کہ ہم صبر، شکر اور دعا کی فصیلوں میں پناہ لیں۔ ایسے وقت میں مسلمان صرف تماشائی نہیں ہوتا، وہ بصیرت سے دیکھتا ہے،
حلیم اور حکیم بن کر جیتا ہے۔ خوف کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں، افواہوں اور جھوٹے پروپیگنڈے سے بچیں، اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں تاکہ خبریں ہمیں نہ ہلائیں بلکہ ہم خود چراغ بن جائیں۔ دعاؤں کا ہتھیار سنبھال لیں۔ میدان جنگ میں فوج ہوتی ہے مگر میدان غیب میں دعاؤں کی فوج ہی فیصلے کرتی ہے۔ وہ دعائیں جاری رکھیں جنہیں جنگ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش کیا تھا۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، تو ان دشمنوں کو شکست دے اور انہیں ہلا دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہم سے ہر فتنے اور آزمائش کو دور فرما۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دشمن کو فائدہ پہنچانے والے بیانات اور ویڈیوز سے گریز کریں۔ امت کو تسلی دینے والے، صبر، حوصلے اور دعا کی دعوت دینے والے پیغامات کو عام کریں۔ قومی اداروں سے تعاون کریں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ شعور بھی بیدار رکھیں۔ اگر ریاست عوام سے کوئی تعاون مانگے تو ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارا سب سے پہلا دفاع ایمان ہے، دوسرا اخلاق اور تیسرا اخلاص ہے۔ یا اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔